جس کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنگ کا لفظ استعمال کیا کہ جو سود اور بیاج کے حرام ہونے کے بعد بھی اگر سود کھا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں اس گناہ کو اتنا خطرناک گناہ قرار دیا کہ فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجات ہیں. جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اتنا خطرناک گناہ اور مسلمان سر سے پیر تک مبتلا ہے، اس دلدل میں لت پت ہے. ایک چھوٹا سا موبائل بھی بغیر انٹرسٹ کے نہیں بک رہا ہے. ایک چھوٹا سا 10,000 کا اماؤنٹ بھی مسلمان بینک سے سود دے کر کے لے رہا ہے. یہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں جس پر تقریر کی جائے اور بیان کیا جائے اور بات ختم کر دی جائے. ہمارے ایمان سے جڑا ہے یہ موضوع. اور آپ غور کیجئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام قرار دیا اور سود کی حرمت کا اعلان کیا تو مکہ کے کافروں کی ایک دلیل بھی اللہ نے پیش کیا. یہ جو لوگ بھی سود اور بیاج اس زمانے میں کھاتے تھے، یہودی بھی کھاتے تھے، ان کی ایک دلیل تھی. دلیل کیا تھی؟ انما البیع مثل الربا. میں موبائل لایا 10,000 کا، میں نے بیچا کسٹمر کو 12,000 کا، 2,000 کا پروفٹ میں نے کمایا. حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. ہر عالم کہے گا حلال ہے. بھائی بزنس کر رہے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. 10,000 کا میں نے موبائل خرید کر کے 12,000 کا بیچ کر کے 2,000 منافع کمایا. وہ پروفٹ ہے، وہ منافع ہے، وہ بزنس ہے، وہ حلال ہے. اور 10,000 روپیہ میں نے کسی کو دیا اور 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد میں نے اس سے 12,000 لے لیا تو یہ 2,000 حرام ہے. یہودیوں نے کہا بھائی یہ تو بات سمجھ نہیں آتی. پروفٹ تو دونوں میں کمایا جا رہا ہے، منافع تو دونوں میں لیا جا رہا ہے. ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایسا کیوں؟ اللہ نے جواب دیا یمحق اللہ الربا. اللہ نے جواب دیا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے کہا یہودیوں تمہارے دماغ سے شریعت نہیں چلے گی، تمہاری لاجک سے دین نہیں چلے گا. اللہ نے جس کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس کو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے. تمہیں پیسہ کمانا ہے، منافع کمانا ہے، پروفٹ لینا ہے، تم خوب بزنس کرو. بزنس میں پروفٹ کی کوئی لمٹ بھی شریعت نے مقرر نہیں کی ہے. آپ حالات کے حساب سے، موقع کے لحاظ سے آپ جو منافع کما سکتے ہو کماؤ. بزنس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اے یہودیوں، اے سود کو حلال قرار دینے والوں، تم دلیل یہ دیتے ہو کہ منافع تو دونوں میں ہو رہا ہے، تم پوچھتے ہو کہ فرق کیا ہے. اور میں تم کو فرق بتاتا ہوں. احل اللہ البیع وحرم الربا. ایک جواب تو اللہ نے یہ دے دیا کہ بزنس حلال ہے اور سود حرام ہے، اور حلال اور حرام دونوں ایک نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک دونوں ایک نہیں ہو سکتے. بھئی آپ گلاس میں پانی رکھ دیں اور گلاس میں پیشاب رکھ دیں، دیکھنے میں دونوں پانی ہی لگ رہا ہے، تھوڑا کلر کا فرق ہے، لیکن کیا دونوں پاک ہے؟ پانی نارمل پانی پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے. کیوں؟ ایک کو اللہ نے پاک قرار دیا، ایک کو اللہ نے ناپاک قرار دیا. آپ کی لاجک سے دین نہیں چلے گا. آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ صاحب بینک والا ہمارا پیسہ رکھ رہا ہے، اتنی محنت سے پیسہ ہمارا رکھ رہا ہے، تو اگر وہ ہم کو لون دے رہا ہے، تو اگر وہ ہمارے موقع پر کام آ رہا ہے، تو اگر اس پر وہ پیسہ لے رہا ہے تو کون سے حرج کی بات ہے؟ یا بینک کے پاس ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، بینک ہمارا پیسہ استعمال کر رہا ہے، اسی میں سے ہم کو 4% 3% انٹرسٹ دے رہا ہے، تو کون سی غلط بات ہے؟ یا آپ کی لاجک کہتی ہے. شریعت لاجک سے نہیں چلتی. جاڑے کے موسم میں آپ موزہ پہنتے ہیں، موزے پر آپ مسا کرتے ہیں، اور
اہل حدیث علماء کا فتویٰ کیا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے؟ چمڑے کے موزے پر بھی مسا ہو سکتا ہے جس کو عربی میں خفین بولتے ہیں، اور کپڑے کے موزے پر بھی مسا ہو سکتا ہے جس کو عربی میں جوربین بولتے ہیں۔ یہ جو موزہ میں نے پہنا ہے یہ اونی موزہ ہے، اس پر بھی کر سکتے ہیں، کاٹن کے موزے پر بھی آپ مسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں 24 گھنٹے تک آپ آج ظہر کی نماز پڑھیے اور وضو کر کے موزہ پہن لیجئے، کل اگلے دن ظہر تک آپ اس موزے کو پہنے اگر موزہ نہیں اتارتے آپ ہر نماز کے ٹائم پیر مت دھوئیے، مسا کر لیجیے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سفر میں اس کو اور پھیلا دیا گیا، 3 دن کی آپ کو چھوٹ دی گئی، لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم موزہ جب پہنتے ہیں، جب زمین پہ چلتے ہیں، موزے کا نیچے کا حصہ گندا ہو جاتا ہے، سارا جو دھول ہے، ساری جو ڈسٹ ہے وہ نیچے لگ رہی ہے، اور مسا ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اوپر کر رہے ہیں، موزے کے اوپر کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو دلیل بنا کر کے کہا تھا لو کان الدین بالرائے، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، منطق پر ہوتی، لاجک پر ہوتی، اگر دین کی بنیاد ترک پر ہوتی، دین تمہارے لاجک سے چلتا، ترک سے چلتا، تو موزے پر اوپر کے حصے پر مسا کرنے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ گندا تو موزے پر نیچے کے حصے پر مسا کا حکم دیا جاتا، کیونکہ گندا تو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن شریعت میں موزے کے اوپر کا حصہ مسا کرنا ہے۔ تو ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا کہ سود حرام ہے اور بزنس حلال ہے، اور دوسرا جواب بڑا پیارا ہے، اور یہ جواب ہر وہ موبائل والا سن لے جو انٹرسٹ پر موبائل بیچ رہا ہے، ہر وہ انسان سن لے جو چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے آج بینک سے لون اٹھا رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کے میں برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ او دنیا کے کیلکولیشن کرنے والوں، او دنیا میں میتھمیٹکس اور حساب رکھنے والوں، تمہارا حساب تو کچھ اور کہتا ہے۔ تمہارا حساب تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ روپے پر 2000، 2500، 4000 انٹرسٹ کمایا، ہمارا تو فائدہ ہو گیا، ہمارا تو پیسہ بڑھ گیا۔ ہم نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھا، 2024 میں 2025 آیا، 1,06,000 بن گیا، 2,26,000 آئے گا، وہ 1,12,000 بن جائے گا، 6% بیاج ہر سال ہم کو بینک دے رہا ہے۔ تمہارا کیلکولیٹر تو تمہارے پیسے کو بڑھا کے دکھا رہا ہے۔ اور اے مسجد اور مدرسے میں صدقہ خیرات کرنے والوں، تم دنیا کے کیلکولیشن سے دیکھو تو تم جب صدقہ کرتے ہو، جب مسجدوں میں دان دیتے ہو، جب مدرسوں میں صدقہ کرتے ہو تو تمہارا پیسہ تو گھٹ جاتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ تھا، تم نے 1000 روپیہ صدقہ کر دیا، 99,000 بچا، 2000 صدقہ کر دیا، 98,000 بچا۔ تمہارے کیلکولیشن کے حساب سے تو پیسہ کم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ہمارا کیلکولیشن کچھ اور ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ تم نے جو بیاج کے ذریعے 1,06,000 کا منافع کمایا ہے، وہ لوگوں وہ 6,000 کہاں سے برباد ہو جائے گا، کس طریقے سے ضائع ہو جائے گا، تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ وہ 6,000 تو بیاج کا جائے گا ہی جائے گا، وہ تمہارے کیپٹل کو بھی جلا دے گا، تمہاری پونجی کو بھی جلا دے گا، تمہارے گھر کے سکون کو بھی جلا دے گا، تمہارے بچوں کی صحت کو جلا دے گا، تمہارے گھر کی برکت کو جلا دے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور اللہ جو بات کہتے ہیں وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی بات کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ کی بات روز روشن کی طرح، آفتاب کی طرح روشن ہوتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ کی بات 100% سچ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم سود کو مٹاتے ہیں، تو سود کھانے والا کان کھول کے سن لے، اس کے گھر میں برکت کبھی نہیں آئے گی، برکت تو نہیں آئے گی۔ اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، جائے گا نہیں، اور برکت ہوگی اور اضافہ آئے گا۔ ارے ہم لوگ تو مولانا صاحب سے دعا کراتے ہیں، آپ کے سیمانچل میں دیکھتا ہوں چندہ کرنے والے مولوی الگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے لمبی لمبی دعائیں دیتے ہیں،
آپ عالم سے دعا کرا کے خوش ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اور دے، اور ایک فرشتہ پر دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا خلفا، اے اللہ جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اسے تو برباد کر۔ فرشتے کی دعا اور فرشتے کی دعا جس کو لگ جائے اس کا کیا کہنا میرے بھائی؟ تو یہ بات اصول اللہ نے بیان کیا کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں اور ہم صدقہ اور خیرات میں برکت دیتے ہیں۔ سود کھانے والا پاگل ہو جاتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا مال کی محبت میں لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ چنتا ہوگی تو اس بات کی ہوگی پیسہ کیسے آئے، اس بات کی چنتا نہیں ہوگی کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کتنا سائبر کرائم آج ہو رہا ہے، کتنے سائبر فراڈ آج ہو رہے ہیں۔ موبائل پر میسج آیا، آپ نے کھولا بینک کا سارا پیسہ غائب، واٹس ایپ پر میسج آیا، آپ نے کھولا سارا پیسہ غائب، فرضی کمپنی کا فون کر کے کسی نے فون کیا، ابھی ہمارے ایک جاننے والے کے پاس فون آیا، ہمارے ایک رشتہ دار ان کے پاس فون آیا، اور فون کرنے والا باقاعدہ اپنے آپ کو بہت بڑا پولیس کا آفیسر بول رہا ہے کہ صاحب میں ممبئی سے بول رہا ہوں، پولیس ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، آپ کا فلاں نام ہے، آپ کے کھاتے میں 2 کروڑ روپیہ آیا ہے جو آتنکوادی گتیویدھیوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور آپ نام آپ کا اس کھاتے میں ہے، آپ کے نام سے وہ کھاتا کھولا گیا ہے، آپ پکڑے گئے۔ اب بیچارے وہ سیدھے ساتھ ڈر گئے۔ اس کے بعد ویڈیو کال آیا، سامنے جو آدمی بیٹھا ہے پیچھے مہاراشٹر پولیس کا بورڈ بھی لگا ہے، پولیس کی وردی میں بھی ہے، وہ تو ڈر گئے، تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں کسی کو آپ کو بتانا، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا، بچوں کو نہیں بتانا، کمرہ بند کر لیجئے اور کاغذ پہ لکھ کے بتائیے کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ جو کرتا گیا وہ لکھتے چلے گئے۔ مقصد کیا تھا، پلان کیا تھا؟ پورا ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ خالی کرنا۔ حرام خوری کے یہ نئے راستے بن رہے ہیں، یہ سائبر کرائم، یہ سائبر فراڈ، یہ اے ٹی ایم سے پیسہ چوری کون کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ، بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے بعض علاقوں میں گیا، کچھ لوگوں نے بتایا مولوی صاحب یہاں بہت سارے نوجوانوں کا یہی کام ہے، وہ سائبر فراڈ کرتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، خوب دولت اڑاتے ہیں، مسجد میں بھی خوب چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں بھی خوب چندہ دیتے ہیں۔ ایسے حرام خوروں کا چندہ اللہ کیا؟ دوسروں کا مال چوری کر کے، دوسروں سے چیٹنگ کر کے، دوسروں سے فراڈ کر کے تم مسجدیں بنوا بھی لو، مدرسے بنوا بھی لو، اللہ کیا ذرہ برابر قبول ہونے والا نہیں ہے میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں نیک عمل کرو اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی نے ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے فرمایا، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ یقول یا ربی یا ربی، ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے آتا ہے۔ بھائی مسافر کی دعا تو ایسے بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ پیرپور کے رہنے والے، سپول کے رہنے والے، آپ ارریا چلے جائیں 30-40 کلومیٹر، آپ تو مسافر ہو جائے گا، 50 کلومیٹر کی رینج میں چلے جائیں مسافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور اتنا لمبا سفر کر کے بال میلے ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کے سارے اسباب اکٹھا ہو گئے اس کے اندر، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ وہ انسان
جس کے اندر دعا کی قبولیت کے اتنے زیادہ اسباب اکٹھا ہو چکے ہیں، لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال بھی بکھر چکے ہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر رہا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے، لیکن اے میرے صحابہ، جب اس کا کھانا حرام کمائی کا، جب اس کا پانی حرام کمائی کا، جب اس کا کپڑا حرام کمائی کا، جب اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے حرام خور کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ حرام خور کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ نمازیں منہ پر مار دی جائے گی، یہ صدقہ خیرات منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ حج اور عمرے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اپنی کمائیوں کی فکر کرو میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے حضرت سعد بن وقاص سے کسی نے پوچھا، اے سعد، آپ ایسا کون سا عمل کرتے کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ لوگ حضرت سعد کو مستجاب دعوات دیتے تھے، سعد کوئی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اے سعد، ایسا کون سا عمل آپ کرتے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد نے فرمایا، اطیب مطعمک تجب دعوتک، اے میرے بھائی، تو اپنی کمائی کو حلال کر لے، تو اپنے کھانا کو حلال کر لے، تیری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کمائی کو حلال کرو، دعا قبول کرے گا۔ لیکن قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگ پرواہ کرنا بھول جائیں۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اذا اخذ المال، لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ وہ پیسہ کمانے والے، وہ پیسہ کمانے کی باؤ میں اندھے ہو جانے والے، قیامت کے دن تو اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک تجھے اپنی آمدنی کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوالوں کا جواب مجھ کو بھی دینا ہے، ہمارے علماء کو بھی دینا ہے، ہماری عوام کو بھی دینا ہے، پڑھ لکھوں کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، سارے لوگوں کو دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی ہل نہ پائے گا۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افنی، تو نے زندگی کہاں گزاری، تو نے عمر کہاں گزاری۔ ابھی گوا کا ایک ویڈیو بڑا وائرل، کلب میں ناچ ہو رہا تھا، کلب میں ناچ ہو رہا ہے، لڑکی ڈانس کر رہی ہے، لوگ ناچ رہے، شراب پی رہے ہیں۔ اچانک گیس کا سلنڈر پھٹا اور آگ لگ گئی اور 12-13 لوگ وہیں پہ زندہ جل گئے۔ یہ ہے تیری زندگی کی حقیقت۔ اے ناچ گانے میں مست انسان، اے دنیا کی غفلتوں میں مست انسان، کب کون سا حادثہ تیری زندگی میں موت بن گیا ہے تو نہیں جانتا۔ ابھی بنارس میں، ہمارے علاقے میں آج کل نوجوانوں میں بڑا شوق چڑھا ہے، بڑے بڑے شہروں میں خاص طور سے رات میں بائک اٹھائی، چلے گئے ہائی وے پہ چائے پینے، چائے پینے کے لیے گاؤں میں بھی دکان مگر ان کو رات کو 2 بجے چائے کا بھی اب نشہ چل رہا ہے۔ رات کو 2 بجے چائے پینے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ ہائی وے پہ جا رہے ہیں۔ 18 سال کا نوجوان 27 پارے کا حافظ قرآن نوجوان، 27 پارے یاد ہو گئے تھے، 3 پارہ باقی تھا اس کا۔ رات کے 2 بجے بائک سے جا رہا ہے، دوست کو بٹھایا ہے ساتھ، ہائی وے پر پل پہ گاڑی چلائی، اس نے اچانک اس نے کیا دیکھا؟ سامنے سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہا ہے، سامنے سے کوئی گاڑی کی نہیں آ رہی، کوئی سامنے سے بائک نہیں، کوئی سامنے سے کار نہیں، اس کی بائک جا رہی ہے، اچانک سے اس نے زور سے گاڑی کا بریک مارا ہے، اچھل کے گرا ہے، ڈیوائیڈر میں سر لڑا ہے، آن دا اسپاٹ انتقال۔ ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے۔ ساتھ میں جو لڑکا بیٹھا تھا نوجوان، 2 دن تک تو وہ بیچارہ ہوش میں نہیں آ رہا، دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا اس کا۔ 2 دن کے بعد جب اس تھوڑا ہوش میں آیا، اس نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تھا، میرے دوست نے یہ کہا تھا، سامنے میں نے 3 کالے کتوں کو دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ عالم کالے کتے کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے۔ اس نے 3 کالے کتوں کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے زور سے بریک ماری اور یہ حادثہ ہوا۔ آپ نہیں جانتے کون سا حادثہ آپ کی زندگی میں زندگی کے تار کو توڑ دینے کی خبر لے کے آ جائے گا۔ ہم لوگ تو سفر میں نکلتے، اللہ کا شکر، دعائیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں کار میں،
सीट पे मैं आगे बैठता हूँ, ड्राइवर के बगल में बैठता हूँ, मालूम है कोहरे का टाइम है, गाड़ी 100-120 की स्पीड में चल रही है, इधर से जलसे वालों का फोन आता रहता है, शेख मुहिबुल्लाह साहब फोन कर रहे हैं, जहां भी प्रोग्राम रहता है लोग फोन करते रहते हैं, शेख कब आएंगे, मानुस भाग रहा है, लोग भाग रहा है। अरे भाई भागने दो भाई, हम उड़ा के तो नहीं आएंगे। क्लास करके मैं निकलता हूँ, पटना पहुंचता हूँ, पटना से गाड़ी से आता हूँ, ड्राइवर मेरा नॉन स्टॉप गाड़ी चला, उसके बाद भी आपके इलाके में ये होता है कि शेख आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, ऐसे उड़ा के आ जाए भाई। हादसे इंतजार नहीं करते मेरे साथियों। उम्र कहां गुजारी आपने हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फीमा वल्ला, ऐ मेरे बंदे तेरी जिंदगी का जो जवानी का टाइम था, जो गोल्डन पीरियड था, जो ताकत का दौर था, जिस दौर में तू अल्लाह को राजी कर सकता था, जिस दौर में तेरे बाजुओं में ताकत थी, तेरी हड्डियों में दम था, बुढ़ापे में हज करता है बेचारा। कभी जाके देखो मक्का मदीना में, कभी जाके देखो तवाफ करने वाले बूढ़े रोते रहते हैं, काश मेरे जवानी में उम्रा कर लिया होता। कभी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाने वालों में कोई 80 साल का बूढ़ा है, कोई 70 साल की बुढ़िया है, थक कर के जब वो बैठ जाती है, अफसोस करती है, काश मैंने जवानी में उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में हज कर लिया होता। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इबादत करने की सही उम्र जवानी है, अल्लाह को राजी करने की सही उम्र जवानी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा, जब सूरज की गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीब बंदों में वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानी में इबादत करो, बुढ़ापे का इंतजार करो। हर गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें मौजूद हैं, मगर आज इन मस्जिदों को आबाद करने वाला नौजवान नहीं है, बूढ़े हैं। बूढ़ा बेचारा लाठी लेके फजर की नमाज को मस्जिद में ले जाए, तो शायद फजर की नमाज में बहुत सारी मस्जिदों के ताले भी लोग खुलेंगे। 70 साल का बूढ़ा सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके ठंडे पानी से वजू बना रहा है, और 20 साल का नौजवान बिस्तर पे आराम से इंस्टाग्राम पे लड़की से चैटिंग करके रात को सो रहा है। वो नौजवान, तेरी जवानी कहां को है, तुझको हिसाब देना पड़ेगा। तौबा करो तो जवानी में करो मेरे साथ, सुधरना है तो जवानी में सुधरो, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है। दर जवानी तौबा कर शेवे पैगंबरी, जवानी में तौबा करना, जवानी में अल्लाह के दीन पर चलना, ये पैगंबरों का तरीका है, नबियों का तरीका है। वक्त पीरी गुर्ग जालिम की शबक परहेजगार, अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जवानी का सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, तेरी जवानी कहां गुजरी है। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन कसबहु, और ऐ मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया, तेरी आमदनी क्या थी, तूने रिश्वत से कमाया, तूने सूद से कमाया, तूने डकैती करके कमाया, तूने चोरी करके कमाया, तूने दूसरों की जमीन हड़प करके कमाया। वान मालिही मिन ऐन कसबहु, तूने माल कहां से कमाया। और चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हु, और तूने अपने माल को कहां खर्च किया। तुझे आमदनी का भी हिसाब देना है, तुझे खर्च का भी हिसाब देना है। और पांचवा सवाल, वमासा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। इन 5 सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना मेरे प्यारे साथी। सूद और ब्याज के जरिए अपनी जेबें भरने वाले, इंटरेस्ट के जरिए पैसा कमाने वाले, दूसरों की जमीन को हड़पने वाले, बहन बेटियों का हक मारने वाले, हराम तरीके से पैसा कमाने वाले, इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना। इस सवाल का जवाब दिए बगैर तो कयामत के दिन हिल के नहीं सकता है। ये सूद की रकम आपके घर में आएगी, आपके बच्चों के पेट में जाएगी, आपके बच्चों को जहन्नम की आग में लेके जाएगी। ओ लोगों, तुम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। अभी हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया, उनका बच्चा हैदराबाद में पढ़ता है। हैदराबाद एक मदरसे में, हॉस्टल में बच्चा रहता है।
हॉस्टल से 5-6 किलोमीटर दूर उसको बच्चे को एक जगह जाना, बच्चे को उन्होंने टैक्सी से बुलवा लिया। जिनको जिम्मेदारी बच्चे को लेने की दी थी उन्होंने टैक्सी से बच्चे को बुलवा लिया। माँ बाप का दिल धक से रह गया। अजनबी शहर है, अपना कोई जानने वाला नहीं है। अगर टैक्सी वाला बच्चे को कहीं और लेके भाग जाए, जमाना बड़ा नाजुक है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा उनका हालांकि 8-10 साल का बच्चा है, समझदार हो चुका है, कुरान हिफ्ज कर रहा है वो बच्चा, लेकिन उतने बड़े बच्चे के बारे में भी माँ बाप चिंता करते हैं। ओ लोगों, तुम्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, गौर करो, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जला दिए जाए? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, थाईलैंड का प्रोफेसर, थाईलैंड की चियांग माऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। उसने रिसर्च की, उसकी जो रिसर्च का टॉपिक था वो ये था कि इंसान के शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे पहले पेन को रिसीव करता है, दर्द को सबसे पहले कौन सा, बदन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले महसूस करता है। वो रिसर्च कर रहा था, किसी ने कुरान ला के दे दिया। उसने कुरान खोला, इत्तेफाक से सूरह निसा की आयत उसके सामने से उतरी। अल्लाह ने फरमाया, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम की आग में वो जल जाएंगे, हम उनके शरीर पर एक नई चमड़ी चढ़ा देंगे, एक नई खाल चढ़ा देंगे, एक नई स्किन चढ़ा देंगे, ताकि उनको लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि जलने का दर्द उनको बार बार महसूस हो, वो जलने का पेन महसूस कर सके, वो जलने की तकलीफ को महसूस कर सके। प्रोफेसर साहब का दिमाग खटका। कुरान कह रहा है हम इंसान की चमड़ी को जला करके दोबारा नई चमड़ी दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चमड़ी सबसे पहले पेन को रिसीव करती है, दर्द को महसूस करती है। उनकी रिसर्च खत्म हो गई और अपनी रिसर्च के रिजल्ट में वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि इंसान के शरीर में सबसे पहले अगर कोई चीज दर्द को रिसीव करती है तो इंसान की त्वचा होती है, इंसान की स्किन होती है। और थाईलैंड के उस प्रोफेसर ने सऊदी अरब की एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने, वीडियो कैमरे के सामने, उसने कलमे तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। मेरे आप गौर कीजिए, जहन्नम की आग में आपके बच्चे जले, आप कभी गवारा न करें। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हम तकलीफ झेल लें, हमारा बच्चा ना झेले। कभी कभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ जिद करके, अब्बू मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ में चली जाती। कल भी एक प्रोग्राम तो यूपी में साथ में लेके गया था। अब रात में ड्राइवर साहब, कोहरे का टाइम था, उन्होंने गाड़ी की खिड़की को थोड़ा खोल के रखा था, अंदर हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। मैं अपनी जैकेट उतार के मैंने बच्ची को ओढ़ा दी, अपनी टोपी उतार के मैंने बच्ची को लगा दी। मुझे ठंडक मैं थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करूंगा, अपने बच्ची को मैं बर्दाश्त करने नहीं। हमारी सोच तो ये होती है, हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं। जिस औलाद से आप इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, उस औलाद को जहन्नम की आग में जलाया जाए, क्या आप ये पसंद करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते, मा नबतल हमुन मिन सूतिन फन्नार औला बिही, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश होगा, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई पलेगी बढ़ेगी, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई का खून दौड़ेगा, फन्नार औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ओ सूद और प्याज का लेन देन करने वालों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में न ढकेलो, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलने का ईंधन न बनाना। शेख ने एक बात कही थी, सूद की जो मौजूदा शक्लें हैं उस पर भी थोड़ा बात कीजिए। सूद की आजकल एक बड़ी आम शक्ल क्या है कि हमने, मिसाल के तौर में जो शहर में की बात कर रहा हूं, गांव में भी कुछ इसकी शक्ल होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास मकान है, अब आपको किराए पर मकान की जरूरत है, आप मेरे पास आए, शेख साहब मुझे मकान चाहिए,
اچھی بات ہے. کرائے پہ چاہیے؟ ہاں کرائے پہ چاہیے. میں نے آپ سے 5 لاکھ روپے ایڈوانس میں لے لیے اور آپ کو میں نے اپنا مکان رہنے کے لیے دے دیا، اور اس کے بعد آپ 4 سال 5 سال میرے مکان میں رہے، میں نے آپ سے کوئی کرایہ نہیں، کیونکہ میں آپ سے 5 لاکھ روپے ایڈوانس لے چکا. اور اس کے بعد جب آپ مکان چھوڑ کے جانے لگے وہ 5 لاکھ روپے میں نے آپ کو ریٹرن کر. اس کو کہیں پگڑی بولتے ہیں، کہیں ہیوی ڈپازٹ بولتے ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں. یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھ کو جو 5 لاکھ روپے دی وہ قرض دیے تھے، اور قرض کے اوپر کسی بھی طریقے کا پروفٹ کمانا اسلام کی نظر میں سود ہے. آپ نے 5 لاکھ روپے قرض دیے مجھ کو، جو بعد میں مجھ کو آپ کو لوٹانا ہے. ان 5 لاکھ روپیوں پر 1 روپیہ بھی آپ منافع لے رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. اگر آپ روپیہ نہیں لے رہے، کوئی سروس لے رہے تو وہ بھی حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک انسان سے قرضہ لیا، اور قرضہ جب لیا، معاف کیجئے، انہوں نے قرضہ دیا تھا، کسی کو قرضہ دیا تھا، اور جس کو قرضہ دیا تھا وہ پیسہ نہیں دے رہا تھا، ٹال مٹول کر رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اس آدمی کے دروازے پر پہنچے. گرمی کا موسم تھا، دھوپ میں حضرت امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے تھے. بڑی دیر سے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا. امام صاحب نے کہا بھائی باہر آ جاؤ، میرا پیسہ مجھ کو لوٹا. اس نے کہا امام صاحب ایسے بھی کیا بات ہے، آپ میرے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے، اندر تو چلے آئیے، دھوپ کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، کیوں اپنے آپ کو ستا رہے؟ ارے ٹھیک ہے میں آپ کا پیسہ دے دوں گا، میں نے آپ سے پیسہ ادھار لیا تھا. امام صاحب نے کہا معاف کرنا میرے بھائی، میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا. اس نے کہا امام صاحب پیسے کا لین دین اپنی جگہ ہے، آپ میرے بہت محترم ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت سمان کرتا ہوں، آپ میرے دروازے پر آئے، آپ اندر تو چلے آئیے، میں پیسہ آپ کا دے دوں گا. امام صاحب نے کہا نہیں، جب تک میں تم سے اپنا پیسہ ادھار والا نہیں واپس لے لیتا، میں تمہارے دروازے کی چوکھٹ کے اندر نہیں جاؤں. وہ آدمی باہر آیا، اس نے امام صاحب کو پیسہ دے دیا. امام صاحب نے پیسہ لے لیا، پھر اس کے ساتھ اندر گئے. اس نے کہا امام صاحب آپ کیوں بار بار اس بات پہ زور دے رہے تھے، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کیونکہ میں نے تم کو قرضہ دیا تھا، اور اسلام کی نظر میں قرضہ دینے کے بعد قرضہ لینے والا قرضہ لینے والے سے کسی طریقے کا کوئی پروفٹ نہیں لے سکتا ہے. مجھے مناسب نہیں لگا کہ دھوپ کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، اتنی دیر اگر میں تمہارے گھر کی چھایا میں بیٹھ گیا، تمہارے گھر کی ہوا کھا لی، تو وہ بھی کہیں سود میں نہ آ جائے، وہ بھی کہیں اس قرضے کے پروفٹ میں نہ آ جائے. اس لیے جب وہ قرضے کا حساب کتاب ختم ہو گیا تب میں تمہارے گھر کے اندر آیا. یہ احتیاط تھی ہمارے اصل، اور ہمیں غم ہے کہ صاحب سود اور بیاج سوار آئے ہمارے. کتنی شکلیں ہیں سود، جو گروی سامان ہم رکھتے، گروی سامان کا بھی سن لیجئے مسئلہ. مجھے آپ سے 10,000 روپے پیسہ چاہیے، ادھار چاہیے. میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا بھائی میں ایسے پیسہ آپ کو ادھار نہیں دوں گا، آپ کو گارنٹی میں کوئی چیز دینا پڑے. میں نے موبائل دے دیا. موبائل میں نے آپ کو گارنٹی کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ دیا تھا. یہ موبائل آپ کو میں نے گروی کے طور پہ رکھا تھا آپ کے پاس، اور آپ سے میں نے 10,000 روپے ادھار لے. اب شریعت کا مسئلہ سن لو، اس موبائل کو میں نے آپ کو دیا تو ہے، مگر آپ اس موبائل کو استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا مولوی صاحب یہ کون سی بات ہوگی، ارے موبائل ہے تو استعمال ہوگا. نہیں، اگر آپ موبائل استعمال کریں گے تو یہ بھی سود اور بیاج کی شکل میں آئے گا. گویا کہ آپ نے جو 10,000 روپے مجھ کو دیا ہے اس پر پروفٹ آپ کیا کما رہے ہیں، آپ میرا موبائل چلا. میں نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا لوگ پرانی گاڑی ہے، پرانا سامان ہے، اسی طریقے سے دوسروں کو دے دیتے، ان سے پیسہ لے لیتے، اور جس کو دے دیتے وہ اس کو استعمال بھی کرتا. حرام ہے یہ. اس کو کہیں سود کہتے ہیں، کہیں بٹی کہتے ہیں، کہیں بیاج کہتے ہیں، جو بھی نام آپ اس کا رکھتے ہیں، یہ حرام ہے میرے پیارے ساتھی. اور اللہ کے نبی نے سود کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے.
فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، سب برابر ہیں۔ اسی لیے جس بینک میں سودی کاروبار، آج کل تو ہمارے ہاں سارے بینکوں میں سودی کاروبار ہوتا ہے، لہٰذا علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ جس بینک میں سودی ٹرانزیکشن ہو رہا ہو اس بینک میں کوئی جاب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود اور بیاج ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے صاحب یہ تو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہم کیسے ترقی کریں گے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو بھیا ہم بیاج کھا کے آگے نہیں بڑھیں گے، ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو حرام طریقے سے ہمارے گھروں میں آئے۔ ہم پچھڑے ہیں تو پچھڑے رہ جائیں گے، مگر حرام طریقے سے ہم ترقی حاصل کریں میرے پیارے ساتھ، یہ مناسب ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے جائز راستے بہت ہیں۔ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ پہنچے وہ زیرو ہو گئے تھے۔ آج ہندوستان جیسے ملک میں، بھارت جیسے دیش میں بھی اگر کوئی انسان بے گھر کر دیا جائے، کاروبار کو اس کو کاروبار سے محروم کر دیا جائے، گھر سے دور کر دیا جائے، وہ جتنا بے بس ہو جائے گا اس سے کہیں زیادہ بے بس 1400 سال پہلے مکہ کے مہاجرین صحابہ تھے۔ ان کا اپنا وطن تھا، اپنا مکہ، ان کا اپنی دھرتی اپنا وطن تھا، ان کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، اپنا بنا بنایا کاروبار چھوڑ کے جانا پڑا، اپنے پرکھوں کی زمین چھوڑ کے جانا پڑا، اپنے بنا بنایا بزنس چھوڑ کے ان کو مدینہ جانا پڑا۔ جب مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی نے مکہ کے مہاجرین کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کرایا، نام لے لے کے آپ نے فرمایا یہ مکہ کا فلاں مہاجر ہے، یہ مدینہ کے فلاں انصاری کا بھائی ہے، سب کا نام لے لے کے آپ نے بھائی بھائی بنایا۔ ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا، اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بنایا، حضرت سعد بن ربیع انصاری کا۔ سعد بن ربیع انصاری بہت پیسے والے صحابی تھے، انہوں نے کہا عبد الرحمن میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ کھجوروں کے باغ ہے، آؤ ایک کام کرو بنٹوارا کر لیتے ہیں، میرے جتنے کھجوروں کے باغ ہے آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، میرے پاس جتنے مکانات ہیں آدھے تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ آج تو بھائی بھائی میں بنٹوارا ہوتا ہے تو بے ایمانی ہو جاتی ہے، کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، منورانہ کا شہر۔ بھائی بھائی کا بٹوارا ہوتا اس میں بے ایمانی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا خون چوس لیتا ہے، بھائی بھائی کی زمین ہڑپ لیتا ہے۔ ارے کیا کرو گے یہ زمین ہڑپ کے، کیا کرو گے دوسروں کے مال پر قبضہ کر، مرو گے ایک دن، اور جس دن مرو گے زمین تو بعد میں ساتھ چھوڑے گی، پیسہ تو بعد میں ساتھ چھوڑے گا، اولاد تو بعد میں ساتھ چھوڑے گی، سب سے پہلے تمہارا نام مٹ جائے گا۔ جب تک عبد الغفار صاحب زندہ تھے لوگوں نے کہا عبد الغفار صاحب آ رہے، عبد الغفار صاحب جا رہے، انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبد الغفار صاحب سوئے ہوئے، لوگ کہتے جنازہ رکھا ہوا ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، چارپائی رکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے تیرا نام مٹ گیا۔ اب کوئی تیرا نام نہیں لیتا، لوگ کہتے جنازہ، شیخ صاحب کا جنازہ رکھا ہے، مولانا کی میت رکھی ہے، مولانا کی لاش رکھی ہے، اب تیرا نام ختم ہو گیا میرے بھائی۔ اور وہ سارا پیسہ سود کے ذریعے، بیاج کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، زمین کو ہتھیا کر کے ناجائز طریقے سے جتنا تو نے کمایا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اے غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے انسان تیرے لیے بربادی ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، جو تو مال گن گن کے جمع کرتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ تیرے کام آئے گا، ہمیشہ تو تیرے کام آئے گا، مرتے ہی یہ مال دوسروں کو ہو گیا۔ بیٹوں نے بٹوارا کر لیا، بیٹیوں کو کچھ مل گیا، بیٹوں کو کچھ مل گیا، بٹوارا ہو گیا، وارثوں میں بٹ گیا، تو خالی ہاتھ قبر میں جائے گا۔ دنیا میں برانڈڈ کپڑا پہنتا تھا، جیکٹ لینے جاتا تھا
अररिया की सबसे बड़ी दुकान पे जाता था, सुपौल के सबसे बड़े मार्केट पे जाता था, नेपाल जाके जैकेट खरीदता था। आज मर गया। आज एक साहब ने मसला पूछा मुझसे फोन करके, मौलवी साहब वो जो आदमी मर जाता है तो कैंची से उसके कपड़े को जो काट लेते, कपड़े का क्या करे? मैंने कहा खत्म करो भाई, जला दो कपड़े को, क्या मतलब उस कपड़े का? वो कपड़ा किस काम का है? उस कपड़े को कोई तबर्रुक बना के थोड़ी रखना है। जला दो, बहा दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। उस कपड़े की कोई हैसियत नहीं। मरने वाला मर गया, उसके कपड़े में कोई बरकत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। दुनिया में हम कुर्ता खुद पहनते हैं, पैजामा खुद पहनते हैं, सदरी खुद पहनते हैं। मर गए तो कितने बेबस हो गए। तुझे नहलाने के लिए तेरे बदन से कपड़ा भी नहीं उतर पा रहा है, कैंची से काट के तेरे बदन से कपड़ा उतारा जाता है। ब्रांडेड करने वाले तेरे बदन पे आज कॉटन की सफेद कफन की चादर तुझे कफनाई जा रही है। दुनिया में अपने पसंदीदा साबुन से नहाने वाले, अपने पसंदीदा शैम्पू से सर धोने वाले, अपने पसंदीदा फेस वॉश से चेहरा धोने वाले, आज तेरे मरने के बाद न कोई साबुन है न शैम्पू है, नॉर्मल पानी से तुझे नहलाया जाता है। जाड़े का मौसम आता था, तू कहता था गीजर से मुझको पानी गर्म करके नहला। तेरे बाथरूम में गीजर लगा रहता था तो तू गर्म पानी से नहाता था। तेरी बीवी तेरे लिए चूल्हे पर पानी गर्म करती थी, तब तू जो है नवाब साहब आते थे, बेगम पानी गर्म हो गया, हाँ जी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया तो बाथरूम में जाता था। आज मरने के बाद एक लफ्ज तू बोलने वाला नहीं है कि अरे मैं तो दुनिया में गर्म पानी से नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला? दुनिया में चलता था, फॉर्च्यूनर से चलता था, थार से चलता था, डिफेंडर से चलता था, 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियों से चलता था। मर गया है, तेरी गाड़ियों का मालिक कोई और हो गया, तेरी जमीनों का कागज किसी और के नाम पे हो गया, तेरे सोने चांदी के जेवरात किसी और ने ले लिए और तेरी गाड़ी किसी और ने ले ली और तू 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान में जा रहा है। क्या इंसान अपने अंजाम को सोच, अपने आखिरी ठिकाने के बारे में सोच। और जब तुझे कब्रिस्तान लेके जाया गया, जनाजे की नमाज तेरी पढ़ी जा रही है, मैयत रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है, इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। जनाजे की नमाज के बाद कब्र में तुझको लेके जाया गया, कब्र में उतार दिया गया। तेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की, तुझे कब्र में उतारा, तेरी कब्र को तैयार कराया, तेरी कब्र में मिट्टी डाली और हाथ झाड़ के चलते बने, रिश्तेदार भी चलते बने, बच्चे भी चलते बने। कोया बच्चों ने भी ये पैगाम दे दिया, अब्बा जान हमारे लिए बहुत आपने सूद और ब्याज का पैसा कमा के लाके रख दिया, बहुत आपने हमारे रिश्वत का पैसा कमा के लाके रख दिया, बहुत खराब तरीके से पैसा आपने कमा के लाके रख दिया। अब्बा जान अब हमने आपको कब्र की मिट्टी में डाल के हाथ झाड़ दिया, यहाँ तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैयत को दफनाया जाता है तो थोड़ी ही देर के बाद फरिश्ते आते हैं और मैयत की रूह लौटाई जाती है। मरने वाले की रूह लौटाई जाती है, मरने वाले को दोबारा कब्र में जिंदा किया जाता है और उससे फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका। ऐ अल्लाह के बंदे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है? ओ पीरपुर वालों, ओ सुपौल वालों, दुनिया के तमाम सिलेबस में, दुनिया के तमाम स्कूल की किताबों में इन 3 सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब अगर मिलेगा तो या तो अल्लाह के कुरान में मिलेगा या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में मिलेगा। मदरसों को हकीर समझ, मदरसा चलाने वाला मौलवी बेचारा, अभी आज एक मदरसे के जिम्मेदार का फोन आया, रो रहे थे बेचारे, शेख साहब क्या मुसीबत में नेपाल में, रोजाना बच्चों को खिलाने के लिए राशन का इंतजाम करना पड़ रहा है, कभी इनसे मदद मांगो, कभी उनसे मदद मांगो। शेख साहब जिंदगी आजिज आ गई, कैसे इन मदरसों को चलाया जाए? आपके इन मदरसों को चलाने के लिए मौलवियों को भीख मांगनी पड़े,
رمضان کے مہینے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیٹوں کے دروازوں پہ جا کے یہ مدرسوں کے سفرا بیچارے بھکاریوں کی طرح لائن لگاتے، تب جا کر کے مدرسے میں پیسہ آتا ہے اور تب جا کر کے بچوں کا کھانا بنتا ہے اور مدرسے میں بچے پڑھائی کرتے ہیں، اور آپ ان مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ قبر میں جو 3 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا وہی 3 سوالوں کے جواب کی تیاری اس مدرسے میں کرائی جاتی ہے۔ کوئی جا کے بتائے میڈیا والوں کو جو آئے دن مدرسوں کی تلاش کرتے رہتے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ مدرسے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، مدرسے میں اسی قبر کے اندر کی سوالوں کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، نا دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، اگر آپ نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے ما یدریک، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، اے اللہ کے فرشتوں، اے منکر نکیر، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچا مانا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی، مجھے ان 3 سوالوں کا جواب قرآن کو ملا تھا۔ او لوگوں، میں نہیں کہتا سارے بچوں کو عالم بنا دو، کم سے کم ایک بچے کو تو قرآن کا حافظ اور عالم بناؤ، ایک بچے کو تو مدرسے میں ڈالو، ایک بچے کو تو قبر کے ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری کرا دو، شاید وہی ایک بچہ کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے ساتھیوں، حرام کی کمائی قبر میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، سب نام ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بچہ۔ حرام کمائی کو اپنے حلق میں اتارنے کے پہلے انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے میرے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں تشریف فرمائے، آپ کا 5 سال کا نواسا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے کھیل رہے ہیں، صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، زکات کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، مسجد میں رکھی ہوئی ہیں، ایک زکات کی کھجور حضرت حسن اٹھاتے ہوئے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھتے میرا نواسا زکات کی کھجور کھا رہا ہے، صدقہ کی کھجور کھا رہا ہے، آپ اگر چاہتے بچے کے ہاتھ میں کھجور چھین لیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے فرمایا ککا بیٹا تھوک دے، بیٹا نکال دے، اما شعورتا انا لا ناکل صدقہ، اے میرے پیارے بچے، تو نبی کا نواسا ہے، تو آل محمد میں سے ہے، تو نبی کے اہل بیت میں سے ہے، تو نبی کے گھر والوں میں سے ہے، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ ہم زکات نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ بیٹا اس کھجور کو منہ سے نکال دے۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال و حرام کے درمیان فرق سکھا رہے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتا رہے ہیں۔ وہ لوگوں، آپ نے اپنے بچوں کو کب بتایا کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، مٹے ہائے ہوتی بچے رام لال۔ حرام اور حلال کی چنتا چھوڑ دی مسلمان، پیسہ آنا چاہیے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ پیسہ کمانے کی امید اور تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو قرآن کی یہ آیت بھی سن لو، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور بندے کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھ کو رسوا کر دیا، تو نے مجھ کو ذلیل کر دیا، اے اللہ میرے کاروبار کی برکت کہاں چلی گئی، میرے پیسے کی برکت کہاں چلی گئی۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اے میرے بندے تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا، تو یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، وتأکلون التراث أکلا لما، تو دوسروں کی وراثت کو کھا جاتا تھا، وتحبون المال حبا جما، اور تو مال سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ محبت کرو مال سے میرے ساتھ، اتنی محبت مت کرو۔ مال سے محبت نیچرل ہے، پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا ہے، مال سے محبت اللہ نے قرآن میں کہا مال سے محبت ہوتی ہے انسان، لیکن مال کی محبت میں اتنے اندھے نہ بن جاؤ کہ حلال و حرام کو بھول جاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔
اس لیے سود اور بیاج کی جتنی شکلیں سماج میں رائج ان سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جھارکھنڈ کے کچھ علاقوں میں جانا ہوا، وہاں عورتوں کو ایک لون دیا جا رہا ہے، بندھن لون، پتہ نہیں آپ کیا چل رہا ہے، وہ عورتوں ہی کو ملتا ہے، اور بینک والا آئے گا اور صحیح ملاقات کرے گا، وہی اسی سے قسط لے گا، اور بڑا چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ 10,000 20,000 کا اماؤنٹ بینک سے بیاج پر مسلمان لون لے رہا ہے۔ ارے مسلمان، جب تو شادی بیاہ پہ کروڑوں خرچ کر سکتا ہے، تیری شادی بیاہ میں ناچ گانے پر لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، جہیز پہ لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، بارات پہ لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، اگر تو چاہے تو اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے سپورٹ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، تو بغیر سود اور بغیر بیاج کے تو کیا تو اس کو ادھار کی رقم نہیں دے سکتا، قرضہ نہیں؟ ارے بہت، اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو کوئی گارنٹی لے لے، کوئی چیز گارنٹی میں لے لے، بطور ضمانت کے لے لے، مگر اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو بغیر بیاج کے، بغیر سود کے ادھار دے، تیرے مال میں انشاءاللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، سود کے اس عذاب سے اپنے سماج کو بچائیں۔ ایک سوال بہت عام طور سے کیا جاتا ہے کہ بینک میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ، اس پہ ہم کو انٹرسٹ ملتا ہے، اور ہر سال کسی بینک کی طرف سے 4%، کسی کی طرف سے 5% انٹرسٹ ملتا ہے، اس پیسے کا ہم کیا کریں؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ اس پیسے کو ہمیں چھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ پر جو انٹرسٹ آ رہا ہے، بینک جانے، بینک کے کام جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر یہ جواب پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، اگر آپ اس پیسے کو اکاؤنٹ میں چھوڑے رہیں گے تو اور بیاج آئے گا، بیاج پر بیاج آئے گا، اور وہ پیسہ بینک میں رہے گا، بینک اس کو یوز کرے گا، بینک اور اس سے بیاج کمائے گا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس پیسے کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اب کہاں استعمال کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا اس کو پبلک ویلفیئر کے کام میں لگا دینا چاہیے، لوگوں کے عام استعمال میں، جیسے راستہ بن رہا ہے، گلی بن رہی ہے، روڈ بن رہا ہے، وہاں پہ وہ پیسہ لگا دیا جائے، کہیں لیٹرین بن رہا ہے، شوچالے بن رہا ہے، وہاں لگا دیا جائے۔ مگر یہ بات بھی محل نظر ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ سڑک، شوچالے، راستہ، گلی، یہ سب ہمارے یوز کی چیزیں ہیں۔ جب ہم سود اور بیاج کو حرام مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پیسے سے بنے ہوئے راستے پر ہم کیوں چلیں گے؟ پھر وہ مسئلہ آ جائے گا، اس پیسے کا کیا کیا جائے؟ تو اکثر علماء نے، جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس پیسے کو کسی بھی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ کوئی بھی غریب آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے، اور اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کو ہم سود کی رقم دے سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسہ ہمارے لیے حرام تھا تو اپنے مسلمان بھائی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں کبھی کبھی کسی چیز کی ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہمیں بینک میں اکاؤنٹ میں ملا، انٹرسٹ کے طور پہ ملا، بیاج کے طور پہ ملا، ہمارے لیے وہ پیسہ حرام تھا اور حرام ہی رہے گا، لیکن وہ پیسہ اگر ہم نے کسی غریب آدمی کو دے دیا، اس لیے دے دیا کہ وہ پیسہ استعمال میں آ جائے، وہ پیسہ اگر بینک میں رہے گا تو بینک اس کو یوز کرے گا، ہو سکتا ہے غلط جگہوں پر یوز ہو، ہمارے اور آپ کے خلاف یوز ہو، تو بینک میں چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پیسے کو اپنے اوپر استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بیاج کا پیسہ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی غریب آدمی کو دے دیں اس نیت سے کہ بس پیسہ استعمال، ہمیں کوئی ثواب کی نیت نہیں رکھنا ہے، ثواب ملے گا نہیں، صرف اس نیت سے کہ اس کے کام میں آ جائے۔ اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت سارے بے قصور لوگ ہیں جو جیل میں ہیں، ان کے کیس کے لیے پیسہ چاہیے، ان کو رہائی، ان کو قید کی رہائی سے آزاد کرانے کے لیے پیسہ چاہیے، وہاں بھی آپ یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند آدمی ہے، غریب آدمی ہے، دوا علاج کے لیے پریشان ہے، ڈاکٹروں نے لوٹ مار بچا کے رکھی ہے، وہاں ایک بڑا اماؤنٹ اس کو چاہیے، وہ غریب آدمی، آپ اس کو وہاں پہ وہ پیسہ دے سکتے ہیں، وہاں پہ وہ پیسہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ملکیت چینج ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے، زکات کا حقدار ہے، اس کو کسی پیسے والے آدمی نے زکات کی رقم دی،
اور پھر اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس غریب آدمی نے اسی زکات کی رقم سے جو پیسہ اس کو ملا تھا اسی پیسے سے اس نے عقیقہ کیا اور دعوت دی، اور میں اس کا پڑوسی تھا تو کیا میں اس کے گھر میں دعوت جا کے کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا؟ اب کوئی بولے صاحب وہ تو زکات کا پیسہ ہے، تو زکات کا پیسہ اس کے لیے تھا، میرے لیے وہ زکات کا پیسہ ہے۔ تو جیسے یہاں پہ ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہوا، اسی طریقے سے بیاج کا پیسہ اس غریب آدمی کو اگر ہم دے دیں گے تو وہ اس کے حق میں بیاج نہیں ہے تو اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، مگر ہاں یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب کی نیت نہیں ملے گی۔ یہ ایک فتویٰ ہے جو بہت سارے علماء نے دیا ہے، اور یہ فتویٰ دلائل کے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے۔ مبلغ مدرس مجاہد مقرر عجب شے کی لت میں عجب مبتلا ہے۔ مصور مصنف زمیندار دہقان میراثی والی نہ سب مبتلا ہے۔ کتابوں کے شوقین بھی زد میں آئے، جو سمجھاؤ کہتے ہیں کب مبتلا ہے۔ کئی بیویاں ہم سفر ڈھونڈتی ہیں، کئی بیویاں بے سبب مبتلا ہے۔
मैसेंजर से निकले तो व्हाट्सएप में डूबे, यूं ही खामखा रोज़ शब मुब्तला है। मुसलसल मोबाइल उठाए हुए हैं, अजम मुब्तला है, अरब मुब्तला है। गंवारों पे तनकीद करते हो हुद हुद, गंवारों पे तनकीद करते हो हुद हुद, के अफसोस अहले अदब मुब्तला है। मोबाइल के फितने में सब मुब्तला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस इलाके के एक ऐसे इदारे के प्रोग्राम में आज शिरकत करने का मौका मिल रहा है। कदीम या ज्यादा पुराना इदारा नहीं है, अभी नया इदारा है, इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से, जैसा कि शेख मुहिबुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह ने बताया कि तकरीबन 200 तलबा और तालिबात इदारे में ज़ेर तालीम है। इदारे की बिल्डिंग में काम चल रहा है और उसी की तामीर और तरक्की के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। हमारे जमात के बड़े मुमताज उलमा, जिनमें से एक सदर मोहतरम जो हमारे अमीर जमात भी है शेख मोहम्मद अली मदनी हफिज़हुल्लाह, इसी तरीके से शेख खुर्शीद आलम मदनी हफिज़हुल्लाह और दीगर उलमा भी आज के इस प्रोग्राम में आए, उनके खिताबात आपने समाअत किए। मुझे जो उन्वान शेख मुहिबुल्लाह साहब ने दिया है, वो उन्वान समाज की एक बहुत बड़ी बुराई, जिसमें अफसोस आज हर दूसरा शख्स डूबा हुआ है, और वो है सूद और ब्याज की बुराई। अगर सूद के मुतालिक कोई और सवाल आप लोगों के ज़हन में हो, अभी मैं 5-10 मिनट यहाँ मौजूद हूँ, आप सवाल भिजवा सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। जाते जाते मैं एक अपील करना चाहता हूँ, चूंकि रात काफी हो रही है, सर्दी का मौसम है, धीरे धीरे आप हज़रात भी सर्दी की वजह से अब पहलू बदल रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मदरसा कुल्लिया सफिया लिल बनात, जो एक नया इदारा आपके इलाके में है, कम वक्त हुआ है इस इदारे को खुले हुए, और कम वक्त में इस इदारे ने बड़े अच्छे और माहिरीन असातिज़ा की ज़ेर निगरानी एक अच्छा तालीमी मियार कायम किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस इदारे में आप बढ़ चढ़ करके ताउन करें, और वो ताउन अगर आप मेरे हाथ में देना चाहें, मैं यहाँ 5-10 मिनट के लिए मौजूद हूँ, आप आए, मेरे हाथ में इस मदरसे का ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमें हर किस्म के शुरूर और फितन से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, सूद और ब्याज की तमाम शक्लों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो इस मदरसे के लिए आगे बढ़ के ताउन कर रहे हैं, जैसा कि नेपाली रुपया आया हमारे पास 1000 रुपया जिस भाई ने दिया है, अल्लाह इसके ताउन को कबूल फरमाए। इसी तरीके से जो भी भाई यहाँ मौजूद है, मेरी अपील है कि वो छोड़ दीजिए। नजमुल हुदा भाई ने 1000 रुपये भेजा है, माशाअल्लाह। ये सब फोन पे पर कुछ भाइयों ने, आप लोग अगर कैश न लाए हो तो ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी खातून ने 200 रुपये दिए हैं, किसी की तरफ से 50 रुपया आया है, और मुख्तलिफ छोटे बड़े अमाउंट आए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। आइए इस कार्य खैर में आगे बढ़िए। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं फौरन अभी निकल जाऊंगा आपके बीच में से।
اس لیے دیر نہ کیجیے، آگے بڑھ کر کے اس ادارے میں اپنا تعاون دے کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، آپ کی کمائیوں کو حلال کرے، آپ کی صحتوں میں برکت دے۔ اور جو لوگ اپنے ابوذر بھائی ہے، کوئی دکاندار ہے، انہوں نے 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ 100 روپیہ ممتاز پیکار بھائی نے دیا ہے۔ اللہ ان دونوں بھائیوں کے چندے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں تاخیر نہ کیجیے، آئیے اور اپنا اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے جائیے۔ اچھا ممتاز بھائی نے 25 کلو مکئی بھی دیا ہے اس چندے کے لیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹے بڑے جو بھی اماؤنٹ، جو بھی 100 200 جو بھی آپ دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابو ہلال